قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جبکہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا، یعنی تو نے میری کتاب کو بھلائے رکھا، میری کتاب کو اگنور کیا، اس کو پیٹ پیچھے ڈال دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، تو آج تم بھی بھلائے جاتے ہو، یعنی جیسا تم نے میرے ساتھ میری کتاب کے ساتھ سلوک کیا ویسا اب تمہارے ساتھ ہوگا، عدلے کا بدلہ، ایسے کو تیسا، کوئی ظلم نہیں ہے، یہ تم سب اپنے لیے خود یہ کما کے لائے ہو. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو بدلہ دیتے ہیں، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے. پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں. آثار قدیمہ کے نشان دنیا بھر میں بکھرے ہوئے ہیں. در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں. اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا. پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے. یہ فجر اور عصر کی نماز کی طرف اشارہ ہے اور یہ علاج بتایا جا رہا ہے لوگوں کی باتوں اور تکلیف دینے والے فکروں اور لوگوں کے رویوں کے مقابلے میں تم اللہ کو یاد کرو، نماز کی طرف پلٹو. اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی استقامت اور ایسی ہمت اور طاقت دے گا کہ یہ سب غم بھول جائیں گے. شاید کہ تم راضی ہو جاؤ، یعنی اللہ کی حمد و ثنا تسبیح اللہ کے ذکر کی وجہ سے تمہارے اندر اطمینان پیدا ہو جائے گا. اور نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے. وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو. یعنی جو کسی کو کام کرنے کے لیے کچھ کہے تو خود بھی کرے. ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم تمہیں دے رہے ہیں. یعنی اللہ کو تمہارے دنیا کے رزق کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے سب کو. اللہ نے تمہیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ ہے اس کی عبادت، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کے ساتھ وفاداری، اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے ہے. وہ کہتے ہیں یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا، اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح آ نہیں گیا؟ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے. قل کل متربص فتربصوا، کہہ دیجئے سب انتظار کر رہے ہیں تم بھی انتظار کرو. فستعلمون، پس ان قریب تم جان لوگے، من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، کون ہے جو سیدھی راہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں. یعنی آج اگر دنیا میں یہ واضح نہیں ہو رہا تو جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ کون اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے اور اس کا انجام اس کو بتا دے گا کہ وہ ٹھیک ہی کر کے آیا ہے.